ارشاد سلیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست کو لے کے، موجودہ حالات کو لے کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت، اگر ہم عمران خان کے کردار کو دیکھیں ملکی سیاست پر، تو ایک سافٹ کارنر جو ہے لوگوں کے دلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جو تھے انہوں نے اپنا کردار کس طرح نبھایا، کس طرح ان کو نبھانا چاہیے تھا، کیا وہ صحیح تھے؟ بی بی دیر از اے تھنک ٹینک جس نے 2 سال پہلے ایک جملہ لکھا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میں بہت دفعہ اور بہت جگہ کوٹ کرتا ہوں. In irregular times you need irregular means. It's a very profound and ominous sentence. So we are undergoing through irregular times. So you can expect irregular means and irregular steps. Not just in Pakistan. پوری دنیا میں کسی خطے میں آپ دیکھیں، جو آرگنائزڈ ہیں وہاں کم ہوگا، جہاں ڈس آرگنائزڈ ہیں وہاں زیادہ irregular means and irregular steps ہوں. تو ٹو بی آنیسٹ ود یو آئی ایم وٹنسنگ دیز تھنگس. اب رہ گیا مسئلہ، آپ نے عمران خان کی بات کی ہے. there is a soft corner for him is an understatement. عمران خان صاحب for whatever the reason may be, he was at the right place at the right time and he caught the collective imagination of the nation. اس لیے کہ عوام جو ہے نا، وہ جو پڑھی لکھی عوام ہے اور ٹیکی عوام ہے، میڈیا عوام بھی ہے، سب ملا کے اوورسیز پاکستانی سے ملا کے وہ رول آف لا کے مسئلے پہ جو ہے نا فرسٹریٹ ہوتے تھے. اور عمران خان صاحب نے رول آف لا لانے کے لیے یا چینج کرنے کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا، اس کو کرپشن کا ورڈ دیا، دیٹ آئی پرسنلی فیل واز اے مسٹیک. بیکاز کرپشن دور کرنا از ناٹ اے پولیٹیکل گورنمنٹس رسپانسبلٹی. وہ پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں لیکن اصل چیز جو ہے نا کرپشن دور کرنا اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے. دیٹ واز دا فرسٹ مسٹیک ہی ڈیڈ. اس کا ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں، جیسے میں آؤں آپ کے گھر میں، میں ہر چیز کرٹیسائز کرنا شروع کریں، اب میری آپ سے دوستی ہو، آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ ارشاد صاحب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ چیز کرنا چاہتے ہیں، چلے آپ کو اجازت دیتی ہوں میں چینج کریں. میں نے چینج کرنا شروع کروں، میں کہوں یہ کرسی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے، تو آپ مجھے کہیں گے نہیں یہ کرسی نہیں ہٹ سکتی، اس لیے کہ میری دادی اماں کا کرسی ہے، چلو بھائی یہ کرسی ہو. اس طریقے سے کرتے کرتے پتہ چلا کوئی بھی چیز میں چینج نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، ہر چیز کے پیچھے کوئی سٹوری ہے، کوئی بندش ہے. تو آئی ول فیل فرسٹریٹڈ. میں کہوں گا کہ یار جب کو اس خاتون کو، ثوبیہ کو پتہ تھا کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس نے مجھے کیوں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آ جائیں چینج کرنے. تو شی ٹوک می فار اے رائٹ. دس از ایگزیکٹلی آئی فیل عمران خان کی یا کوئی اور بھی ہوتا وہ بھی یہی فیل کرتا ہے اس چیز کو. اسی لیے میں 2 سال پہلے کہا تھا کہ خان صاحب واز یوزڈ، ابیوزڈ، ڈیوپڈ اینڈ ڈمپڈ، اینڈ آئی اسٹل اسٹینڈ بائی دس. بہت خوبصورت مثال کے ساتھ آپ نے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے اور اس کو سمجھایا ہے بڑے پیارے اگزامپل کے ساتھ، سادہ الفاظ کے اندر. میں اپنی ایک پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس گفتگو کو ایک آخری ایک چھوٹا سا اور سوال جو ہے وہاں میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سوال نہیں پوچھا تو شاید ہمیں کچھ اور جواب جو ہیں وہ ادھورے رہ جائیں، سوال ادھورے رہ جائیں، باتیں ادھوری رہ جائیں. تو کچھ انکہی باتوں کا مزید میں ایک اور آپ سے چاہوں گی کہ کچھ انکہے سوالوں کا ایک اور آپ مجھے جواب دیں. بہت زیادہ
نعرہ عمران خان صاحب نے 2 چیزیں جو تھیں میرے خیال میں اس کے اوپر بڑے کوسچن مارکس رکھے گئے. ایک تو یہ کہ اسلامی ریاست کی بات کی گئی کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنا دیں گے اینڈ آل دیٹ، یہ سب کچھ. اور ہمیشہ ہمارے سیاستدانوں نے مذہب کا لالی پاپ جو ہے وہ عوام کو پکڑانے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ بھئی ہم تو بہت بڑے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، اور اگر آپ ان کو ہمیشہ یہی لگا کہ جو مذہب کا فلیگ اٹھا کر آئے گا وہ عوام میں تھوڑا سا زیادہ پاپولر ہو جائے گا. مذہب کا تڑکا لگانے کا بار بار ایک ہی یہ چیز، اس حوالے سے کہ انہوں نے ہر بات میں یہ بہت زیادہ کوٹ کی جو ان کی پرسنالٹی کے ساتھ بھی، ان کے پاس کی پرسنالٹی کے ساتھ جو تھا کانٹرڈکشن رکھتا تھا اگر ہم ان کے پاس پروفائل کو دیکھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے تو تھرو آؤٹ وہ یہی کہتے رہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور امریکہ کو تو کی غلامی اینڈ آل دیٹ، اس طرح کے نعرے. بعد میں انہوں نے تھوڑا اپنا ٹریک چینج کیا کہ نہیں ہم تو دوستی کی بات کریں اینڈ آل دیٹ. تو اس سارے امریکہ کے بارے میں جو عمران خان صاحب کا سٹانس تھا اور جو مذہب کو وہ لے کر آئے، مذہب کا استعمال کیا اور یہ ساری چیزیں، ان سب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بی بی پہلا سوال تو آپ نے جو پوچھا اسلامک ریاست کی بات کی نا، میں تو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے کافی اس کی باتوں کو، عمران خان صاحب کی باتوں کو نوٹ کیا. دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسلامک ریاست اینڈ مدینہ کی ریاست کا. اسلامک ریاست تو پاکستان آلریڈی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ٹھیک ہے، اور کہ پاکستان از اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ. یا مدینہ ریاست کیا ہے؟ مدینہ ریاست بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے. مدینہ میں جو کچھ اڈاپٹ کیے گئے تھے سوشل سیفٹی نیٹس، وہ ویسٹ نے کچھ 500-600 سال پہلے اڈاپٹ کیے. سوشل سیکورٹی سسٹم، نو مین لیفٹ آن دا اسٹریٹ، ہوم لیس شیلٹرز بنائے، ویڈوز کو پروٹیکٹ کیے، ویلفیئر ہینڈ آؤٹس دینے شروع کیے، ان امپلائمنٹ کریٹ کیے. دیز آر آل ویلفیئر ایٹریبیوٹس آف دی اکانومی. عمران خان صاحب نے وہی کیا، احساس پروگرام شروع کیا، پناہ گاہ بنائی، میڈیکل انشورنس لے آئے. آئی واز پرسنلی بینیفیشری آف دیٹ. اس طرح کی چیز ہے. یہ چیزوں کو مدینہ ریاست کا اس نے کنورٹ کر نیریٹو دے کے انٹروڈیوس کیا. اس کو اسلامی ریاست بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آلریڈی اسلامی ریاست پاکستان بنی ہوئی ہے. صحیح. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، سوری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے. آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ویلفیئرزم کا ڈکلیئر وہ ہے. تو میں نے اس کا ایک جو ہے نا ایک گرافک بنا کے شیئر بھی کیا تھا. I did a comparison between what he meant by مدینہ کی ریاست and I related it with my experience overseas. جس میں خود بینیفیشری تھا. ابھی بھی سوشل سیکورٹی کا بینیفٹ میں ہوں. I know exactly. تو یہ تو رہ گیا مدینہ ریاست کی بات. ٹھیک ہے. اب رہ گیا امریکہ کا which is considered as a foreign policy and geopolitics issue. بھی اس میں 2019 کے اگست سے سپٹمبر میں اس نے ایک واٹر شیڈ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وی ول اونلی الائی فار پیس ناٹ فار وار. دیٹ ہیز بیکم مور اینڈ مور ریلیونٹ ایٹ دس ناؤ کہ وی وانٹ پیس کی بات کرنا ہے، چاہے پاکستان کے علاقے میں ہو یا خطے میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو یا چائنا رشیا کے ساتھ ہے. پیس کرنا ہے تو آئی ایم وتھ یو. ٹھیک ہے. وار کا اسٹینس لینا ہے تو آئی ایم ناٹ وتھ یو. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ دیٹ واز سم تھنگ میوزک ٹو دی ایئر ٹو دا ویسٹرن ہیمسفیئر کہ اس خطے سے اس طرح کا کوئی بندہ جواب دے رہا ہے. اس کے پیچھے مورل اتھارٹی تھی اس کی. وہ مورل اتھارٹی پبلک سپورٹ سے تھی. اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے بائی لوکنگ ایٹ his past.
اینڈ میں جس خطے سے آتا ہوں